الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وعترته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے بھائیو، انسان دنیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کا ذکر کرنا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے اور اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے اور اپنے لیے باعث عزت سمجھتا ہے. میرے دوستو، میں آج آپ حضرات کے سامنے جس ہستی کا جن ہستیوں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ذکر کرنا میرے لیے باعث فخر ہے، میرے لیے باعث عزت ہے. میرے دوستو، میں آج آپ حضرات کے سامنے حضرات اہل بیت کے کچھ فضائل ذکر کرنا چاہتا ہوں. میرے دوستو، ہمارے لیے باعث عزت کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اہل بیت کی نسبت تو براہ راست جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو میرے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں اور تم اور یہ دونوں، یعنی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور یہ سونے والا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. اسی طریقے سے میرے دوستو، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ مجمعین ان حضرات سے فرمایا، جس کے ساتھ تمہارا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ میرا بھی اعلان جنگ ہے، جس کے ساتھ تمہاری صلح ہے اس کے ساتھ میری بھی صلح ہے. اتنی قربت کو ظاہر کیا اور اتنی ان کی عظمت کو بڑھا دیا. اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. میرے دوستو، قربان جائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ خود بھی لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کے مطابق عمل کر کے گئے اور ان کے مرتبے کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کر کے گئے، اور اپنی امت کو بھی حکم دیا، انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کے ساتھ ان کے رتبے کی بقدر معاملہ کیا کرو. میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کا رتبہ اس کے رتبے کے اعتبار سے امت کو بتا دیا. کسی صحابی کے بارے میں کیا فرمایا، کسی صحابی کے بارے میں کیا فرمایا، کسی صحابی کے بارے میں کیا فرمایا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں یہ فرمایا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا. تو میرے دوستو، اس لیے ہمیں بھی ان حضرات صحابہ کرام کی اتباع کا حکم ہے. اب اہل بیت بھی ہیں، حضور کے ساتھ ان کی نسبت بھی ہے، قرابت بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ حضور کے صحابہ بھی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی اتباع کرو گے ہدایت کو پاؤ گے. تو میرے دوستو، نام والا ہونا یہ بھی اچھی بات ہے، نام لیوا ہونے کے ساتھ ساتھ عمل والا ہونا یہ اس سے بھی بہتر اور بڑی بات ہے. اس لیے میرے دوستو، اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ حضرات اہل بیت کے ساتھ جو حقیقی محبت ہے وہ ہمیں عطا فرما. اللہ جل شانہ مجھے بھی حضرات اہل بیت کی عظمت
اور وقار کو سمجھنے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اللہ جل شانہ عمل کرنے کی، ان کی اتباع کی اور حقیقی عظمت سمجھنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہے جس کے دل میں عشق نبی اللہ تعالی کا ہے ولی، ہے جس کے دل میں عشق نبی اللہ